عید نماز کیوں دیر سے ہوئی؟ کلیجی میں ایسا کیا تھا کہ سب کو پسند نہیں آئی؟ مٹن کیوں عجیب تھا؟ دوست کیوں ناراض ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے؟ الحمدللہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی، وفا اور اطاعت کا دن۔ میں صبح 3 بجے جاگا تاکہ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کروں، اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کر سکوں۔ اے اللہ، ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما، ہمارے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا احسار پیدا فرما، آمین۔ میں نے اور بھائی ذہن ادیب نے قربانی راس الخیمہ کے گاؤں عدن حافظ اکرام بھائی کے مسئلے میں کرنی تھی۔ مسئلہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں گھاس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ صبح 3 بجے نکلنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ عدن دبئی سے تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ کی مسافت پر ہے۔ رستے میں باجماعت نماز فجر ادا کی، دلوں میں شکر، آنکھوں میں نیند اور زبان پر تلبیہ تھا۔ ہماری کوشش تھی کہ عید کی نماز عدن میں ادا کریں تاکہ سورج کی تپش پڑنے سے پہلے قربانی مکمل کر لیں۔ عید نماز کے خطاب میں امام صاحب نے محبت، بھائی چارے، اثار اور قربانی کا درس دیا۔ نماز کے بعد سب دوست، رشتہ دار، گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے گلے ملے، عید کی مبارکباد دی، چہروں پر خوشی اور محبت کا احساس نمایاں تھا۔ حافظ اکرام صاحب نے عدن میں ہمیں خوش آمدید کہا اور بہترین ناشتہ پیش کیا۔ قربانی کے بعد منظر بھی کچھ کم روح پرور نہ تھا۔ سب بھائی خوش دلی سے اور محبت کے جذبے سے سرشار مل کر بکریوں کو ذبح کرنے، کھال اتارنے اور گوشت بنانے کے عمل میں مصروف ہو گئے۔ کسی کے ہاتھ میں چھری، کسی کے پاس بالٹی، کسی کے ذمہ صفائی، لیکن ہر کام میں تعاون، اتفاق اور مسکراہٹ نمایاں تھی۔ قربانی کی خوشبو کی مہک فضا میں گھل چکی تھی اور اس خوشبو نے اچانک بھوک کا احساس بھی تازہ کر دیا، اتنے میں جیسے کسی نے دل کی بات سن لی ہو۔ بھائی حزب اللہ مزیدار خوشبودار کلیجی تیار کر کے آ گئے۔ تازہ کلیجی کی شاندار خوشبو نے سب کو گھیر لیا۔ سب دوستوں نے بیٹھ کر کھایا، عجیب سا روحانی سکون اور بھائی چارے کا لطف بھی محسوس کیا۔ بھائی مجیب نے نمکین مٹن تیار کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی اور کیا خوب نبھائی۔ کچھ دیر میں خوشبودار مسالے دار مٹن کی مہک ہر طرف پھیل گئی۔ گوشت نرم، ذائقہ دار، بھرپور اور خوشبودار تھا۔ کھانے کے انتظار میں ماحول مزید رنگین ہو گیا۔ کوئی لڈو کی بساط بچھائے اپنے چالوں میں مصروف تھا تو کوئی تاش کے پنوں کے ساتھ شرارتوں میں لگا ہوا تھا۔ ہنسی، خوشی اور مسکراہٹوں کا شور چائے کی خوشبو کے ساتھ فضا میں گھل چکا تھا۔ اس دوران حافظ اکرام صاحب نے جب اپنی مخصوص انداز میں شاعری شروع کی تو گویا محفل کا سماع ہی بن گیا۔ ان کے اشعار میں محبت، تہذیب، قربانی اور خوشی کا امتزاج تھا جس نے سب کو خاموش کر دیا، بس دل سن رہا تھا۔ اور پھر پٹھان بھائی نے جب اپنی دھنوں میں عید کی خوشی کو موسیقی کی تاروں سے سب لمحے حسین ہو گئے اور یادوں میں ڈھل گئے۔ یہ ایک میلہ نہیں تھا، یہ روح اور دل اور یادوں کا حسین امتزاج تھا۔ سب دوستوں نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا، کہہ بلند کیے اور بھائی چارہ اس دعوت کا اصل حسن تھا۔ ادھر چائے کا دور بھی برابر چلتا رہا۔ گھاس کی مہک کھل کر ایک عجیب سا سکون پیش کر رہی تھی۔ آسمان نیلا تھا جیسے کوئی شفاف شیشہ ہو۔ مسئلے کے صحن میں مرغیاں دانہ چگنے میں مگن تھی۔ آخر میں بھائی حافظ اکرام باقی میزبان دوستوں کا شکریہ ادا کیا بہترین مہمان نوازی پر۔ یہ صرف ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایمان، قربانی، اخلاص، محبت اور اجتماعیت کا مکمل عملی نمونہ تھا۔